أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه المكرمين المعظمين. اما بعد، ہم ذکر نبی جو کرتے ہیں، ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن نعت شاہ عرب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ آئیے آقا کائنات رحمت عالم معراج والے دولہا سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سید المرسلین جد الحسن والحسین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم کی برکتیں لینے کے لیے ان کی بارگاہ عالی وقار میں ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیں۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بھائی رجب اللہ کا مہینہ اور ماہ شعبان المعظم رسول اللہ فرماتے ہیں میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ جس میں قرآن پاک بھی رب نے نازل فرمایا۔ ان تین مقدس مہینوں کا پہلا مہینہ ماہ رجب پھر آ گیا، اور ماہ رجب میں سرکار غریب نواز عطائے رسول خواجہ خواجہ سرکار غریب نواز سلطان الہند کے عرس مبارک کی برکتوں کے ساتھ 13 رجب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کے یوم پیدائش، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر برکتوں اور راحتوں کے ساتھ امام جعفر صادق کی 22 رجب کو فاتحہ مبارک، اور اسی کے ساتھ اب یہ شب معراج آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن وہاں رہے؟ حضرت جبریل سے نبی نے پوچھا تھا جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری عمر تو نہیں معلوم، ہاں یہ دیکھا میں نے ایک ستارہ آسمان پر ایک دفعہ طلوع ہوتا تھا، اور اس کے بعد 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ نکلتا تھا، اور اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے جبریل جانتے ہو وہ ستارہ جو چمکتا تھا جس کو تم نے دیکھا وہ کون تھا؟ کہا اللہ۔ جبریل حضرت جبریل نے عرض کہا یا رسول اللہ اللہ جانے، یا اللہ جس کو بتائے وہ جانے۔ تو نبی رحمت مسکرائے فرمایا اے جبریل وہ چمکتے ستارہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی تو نور تھا۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ برسوں وہاں رہے،
اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اب دنیا میں بھیجنا چاہا، اور جنت میں آدم و حوا کی ملاقات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں سبحان اللہ سبحان اللہ نازل ہوئے، وہ حصہ جسے ہندوستان کے سری لنکا کہا جاتا تھا، وہاں نازل ہوئے۔ حضرت حوا کہیں اور نہیں بلکہ جدہ، آج بھی اس کا نام جدہ، جد کہتے ہی ہیں دادا یا دادی کو، تو دادی کے اترنے کی جگہ جو تھی وہ جدہ تھی، وہاں مکہ مکرمہ کے قریب، اور دادا کے اترنے کی جگہ سری لنکا ہندوستان میں۔ اللہ کو کیا یہ دونوں جگہ پسند تھا، ایک وہ مکہ مکرمہ کے قریب جدہ پسند تھا، اور یہ سبحان اللہ ہندوستان بڑے محبت والوں کا ہے شہر، بڑے محبت والوں کا مبارک مقام، برسوں برسوں بزرگ رہے، اور یہاں سری لنکا میں حضرت حوا کے ساتھ دنیا میں تو آئے، لیکن حضرت حوا جدہ میں نازل ہوئی اور حضرت آدم سری لنکا میں نازل ہوئے۔ برسوں کی جدائی کے بعد آدم علیہ السلام بہت روتے رہے، اور برسوں کے بعد رب فرمایا، ان پر رحم فرمایا، کہا چلو اب یہاں سے چلو، تمہاری توبہ ہم قبول کرتے ہیں۔ توبہ قبول کری، کہا چلو آدم حوا کے پاس چلے۔ حضرت آدم سری لنکا میں چلے اور حضرت حوا جدہ سے چلی، اور دونوں 9 ذی الحجہ کو، جس دن مسلمان حج کعبہ کرتا ہے، وہیں وہ عرفات کا میدان جہاں حج ہوتا ہے، وہاں وہ پہاڑ جہاں حضرت حوا اور حضرت آدم ملے زمین پر آنے کے بعد، جنت کی جدائی کے برسوں کے بعد جب آدم و حوا زمین پر ملے تو سبحان اللہ وہ میدان میں پہاڑ کے اوپر حوا اور آدم علیہ السلام برسوں کی جدائی کے بعد ملے۔ آدمی 2-4 دن کے بعد، 2-4 مہینوں کے بعد، 2-4 سال کے بعد ملتا ہے تو ایک دوسرے کا حال پوچھتا ہے، لیکن آدم و حوا جنت کی جدائی کے بعد دنیا میں جب ملے تو وہ عرفات کا میدان جہاں حج کعبہ ہوتا ہے، اس میدان میں سبحان اللہ دونوں زمین پر نازل ہونے کے بعد جب اس پہاڑ پر ملے، حضرت آدم چلے سری لنکا سے، حوا جدہ سے چلی ہیں، دونوں 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جہاں حاجی حج کرتا ہے وہاں ملے، اور ملنے کے بعد دوسرے کو ایک دوسرے کا حال نہیں پوچھا بلکہ دونوں سجدے میں چلے گئے۔ صبح کے وقت سجدے میں گئے ہیں، اور سبحان اللہ آج تک مولانا صاحب اگر سجدے میں تھوڑا 3 دفعہ کے بعد 10 دفعہ پڑھ لیں تو تسبیح پڑھنے کے بعد ایک کھڑا ہو کے دیکھتا ہے کہ مولانا زندہ ہے کہ وہ انتقال کرے گئے، دوسرا اور کوئی زندہ ہے، امام صاحب بانگی صاحب، لیکن سبحان اللہ آدم و حوا نے سجدہ کیا، اور کتنا لمبا سجدہ کیا، صبح سے کیا تو شام تک سجدے میں رہے۔ اللہ نے فرمایا سر اٹھاؤ، ہم تمہاری توبہ قبول کرتے ہیں، تم پر اپنے رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، اور تمہاری آنے والی نسل پر بھی رحمت نازل کروائی جائے، اور جو آئے گا اس میدان میں اور 9 ذی الحجہ کو رہ جائے گا تو وہ کچھ اور نہیں بلکہ حاجی کہلائے گا۔ سبحان اللہ۔ حاجی کہنا کہیں مسجد میں جانا نہیں ہے، عبادت کرنا نہیں ہے، وہ آدم و حوا کی ملاقات کی جگہ ہے جہاں اللہ نے آدم و حوا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، وہاں اس میدان میں آدمی اس دن رہ جائے 9 ذی الحجہ کو، بزرگوں نے فرمایا اگر وہ حج کی نیت بھی نہیں کیا، گزر گیا صبح سے شام تک تو سبحان اللہ وہ حاجی کہلاتا ہے۔ آدم و حوا دنیا میں آئے اور 9 ذی الحجہ کو دونوں کی ملاقات ہوئی۔ 9 ذی الحجہ کو پوری دنیا کے لاکھ لوگ عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں، اور وہاں حضرت آدم و حوا کی یاد میں اللہ کی بارگاہ کرم میں کچھ اور نہیں کرنا ہے، عبادت نہیں کرنا ہے، کچھ اور نہیں کرنا ہے، خالی اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں اس کی رحمتوں کو یاد کر رہا، رحمت فرما، ہمارے گناہوں کی معاف فرما، جو ہماری غلطیاں اسے معاف فرما۔ اور اللہ ایسا رحیم و کریم ہے، ایک کروڑا کروڑ لا تعداد بھی گناہوں
تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجی 10 ذی الحجہ کے بعد جب وہاں سے چلتا ہے اور مکہ معظمہ میں طواف کعبہ کرنے کے بعد جب مدینہ طیبہ میں رسول کے یہاں مزار پر حاضری دیتا ہے تو سبحان اللہ اور واپس آتا ہے اپنے گھر پر، تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ساری گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، وہ اللہ کی ہے کرم ہے، رحمت ہے، وہ اپنی بندوں کو ایک ادا کے ساتھ معاف کر جاتا ہے۔ اور اس کی ایک ادا یہ بھی ہے کہ اس نے جہاں ہم کو رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان، رجب اللہ کا مہینہ، ماہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ اور ماہ رمضان قرآن اترنے کا امت کا مہینہ، شب قدر، ہر ایک میں ایک بڑی رات ہے۔ کوئی شب معراج ماہ رجب میں ہے۔ محبوب کو بلانا ہے تو اللہ نے جبریل کو ساری دنیا کو سلا دیا۔ جبریل نے کہا یا اللہ سب سو گئے، کہا نہیں، میری ایک بندی جاگ رہی ہے، جس کے مکان پر رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، وہ جاگ رہی تھی، باہر پہرا دے رہی تھی، کہا ان کو بھی سلا دو۔ ہوا چلی، وہ بھی سو گئیں۔ اور اس کے بعد حضرت جبریل کو حکم دیا جاؤ میرے محبوب کو جگاؤ، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ ارے وہ سو جاتے ہیں تو بھی ان کی معراج ہے، وہ جاگتے ہیں تو بھی ان کی معراج ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ بے خبر نہیں ہے، خبردار ہے۔ لیکن آج جبریل کا بھی امتحان ہے۔ جبریل آئے ہیں نبی کی بارگاہ کرم میں، کبھی قرآن کی آیت لے کے آتے تھے، کبھی کچھ اور لے کر آتے تھے، تو آنے کے بعد اطلاع دیتے تھے پہچان۔ لیکن آج تو رات میں، شب معراج کی رات میں کوئی اطلاع نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، رسول اللہ بے خبر ہے۔ اور جبریل آنے کے بعد کہا گیا کچھ اور مت کرنا، دروازے سے جانا، چھت کی توڑ کر جانا۔ چھت ام ہانی کی، جس کے مکان پر پھوپھی جان ہے رسول اللہ کی، ان کے مکان پر جب داخل ہوئے تو چھت توڑ کر نیچے آئے، اور نیچے آنے کے بعد بھی حکم دیا گیا کچھ اور نہ کرنا، محبوب کے سر پہ ہاتھ نہ رکھنا، محبوب کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھنا، محبوب کے کہیں اور بدن پہ ہاتھ نہ رکھنا، بلکہ محبوب کا جو قدم ہے اس کے اوپر اپنے پلکوں کو مل دینا۔ کیا ادا ہے اللہ کی! محبوب کو ایسا پسند کر لیا کہ محبوب کو جبریل سید الملائکہ کہیں اور نہیں رکھنا اپنا سر، بلکہ محبوب کے قدموں میں رکھنا۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ کی! آپ کے قدم میں ناز کی اب یہ عظمت ہے تو آپ کے ہاتھوں کی کیا عظمت ہوگی، آپ کے سروں کی کیا عظمت ہوگی، آپ کی آنکھوں کی کیا عظمت ہوگی۔ رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، رسول جبریل نے پیر میں اپنی بھووں کو ملا تو رسول اللہ بیدار ہوئے، تو جاگ رہے تھے۔ تو جبریل کا آج امتحان تھا، آج جبریل کو بھی انعام دینا تھا۔ معراج کی رات میں سب کو انعام دیا جا رہا ہے، اے جبریل تم کو بھی آج معراج ہے کہ تم نبی کے قدموں میں اپنے پروں کو مل دو گے تو بھی تمہاری معراج ہو جائے گی۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ کے قدموں پر اللہ اکبر اپنے پلکوں کو ملا، اور اس کے بعد نبی بیدار ہوئے۔ حل کا یا رسول اللہ، نبی فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ کہا اللہ یاد کر رہا ہے آپ کو، برسوں تو وہاں تھا، اب اللہ یاد وہاں آج لباس بشر کے ساتھ یاد کر رہا ہے۔ نبی نے کہا اچھا چلو چلنا ہے تو چلو۔ جبریل نے اٹھایا، سبحان اللہ کس پہ لے کے جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ نبی نے فرمایا کیسے چلنا ہے؟ تو جبریل نے کہا اللہ نے بھیجا ہے، اللہ ہی سواری کا انتظام بھی کرے گا۔ اللہ نے کیا سواری کا انتظام کیا؟ جنت سے جبریل کو کہا جاؤ ایک گھوڑا لے آؤ، ایک جانور لے آؤ۔ جبریل گئے، سب جانور مچل رہے تھے، ایک دوسرے سے خوش تھے۔ کہا کیوں آج اتنے خوش ہو؟ کہا آج رسول اللہ ہمارے پشت پر بیٹھنے والے، جلوہ فرما ہونے والے ہیں۔ سب خوش بھی مچل رہے تھے، ایک بہت کنارے کھڑا ہوا رو رہا تھا۔ جبریل تو بہرحال اللہ کے حکم سے وہ بھی غیب داں ہیں، پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو جانور نے کہا ہے جبریل ایک ہی پر تو نبی بیٹھیں گے، میں تو اس طرح رو رہا ہوں کہ میرا نمبر کہاں آنے والا۔
اتنے لوگوں میں اتنے جانوروں میں کہاں میرا نمبر آئے گا؟ اللہ اکبر. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اللہ کا حکم آیا اے جبریل جو میرے محبوب کی محبت میں رک رہا ہے اسی کو لے جاؤ سواری کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل سواری کے لیے لے کر آئے. آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے ہیں اور جلوہ فرما ہونے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے جاتے ہیں کہاں؟ کہیں اور نہیں، بیت المقدس. پہلے کا کعبہ وہی بیت المقدس ہے، اس لیے وہاں بھی جانا ضروری ہے کہ سب نبیوں کی اکثر کی آمد وہی ہے. جبریل علیہ السلام کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور جانے کے بعد آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے نبی سارے رسول موجود ہیں. حضرت جبریل سارے موجود ہیں. امامت کا وقت ہے، ایک کو آگے بڑھنا ہے، جبریل آگے بڑھے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا اور کہا چلیے آپ امامت فرمائیے. سبحان اللہ. امامت کبریٰ تو آپ کے لیے ہے. رسول اللہ تشریف لے گئے. سارے آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی رسول پیچھے ہے اور نبی سب سے آگے ہے. امامت کبریٰ ہو گئی ہے. نبی رحمت نے وہاں نماز پڑھائی، تفصیلات عرض کرنا پھر کبھی عرض کریں گے. آقا کائنات رحمت عالم نے رات ساری رک گئی ہے، دنیا رکی ہوئی ہے، سب سو رہے تھے. ام ہانی جاگ رہی تھی، ان کو بھی سلا دیا گیا. ساری دنیا سو رہی ہے، خالی جبریل جاگ رہے ہیں. وہ رب جو ہمیشہ حی و قیوم ہے وہ بھی جاگ رہا ہے. اور سبحان اللہ محبوب کو لانا ہے. محبوب کو سواری پر بٹھایا گیا. وہ گھوڑے پر بیٹھ کر سبحان اللہ بیت المقدس آئے اور بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت فرمانے کے بعد امامت کبریٰ کے بعد نبی رحمت آگے چلے. اب بیت المقدس سے آگے چل رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پر نبی رک گئے. کہا کون سا مقام ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور مقام نہیں ہے، یہیں آپ کے والد حضرت عبداللہ حضرت آمنہ ہیں. وہ آپ کے زمانے میں اس زمانے میں آپ کا کلمہ نہ پڑھا تھا، اسی لیے اللہ نے کہا آج کی میراج کی رات میں ہمارے محبوب کے والدین کو بھی کلمہ پڑھوا دو. سبحان اللہ. ان کو اٹھایا گیا، قبر سے اٹھے، کلمہ پڑھا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرم فرما کر ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور پھر وہ اپنی قبروں میں آرام کرنے کے لیے گئے. نبی رحمت آگے چلے. بڑا لمبا واقعہ ہے شب معراج کا. اگر کہا جائے تو میرے بڑے والد شیر بے شہ اہل سنت علامہ مظہر اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شب معراج کے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اعلیٰ حضرت کا سر یہ لمحہ معراج کا واقعہ جو بیان پڑھتے تھے سبحان اللہ تو ایسا لگتا تھا جیسے اعلیٰ حضرت کے فیضان سے مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہ سنت بھی رسول اللہ کی معراج کو دیکھ رہے ہیں اور بیان کرتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا تفصیلی واقعہ ہے. نبی چلے اور چلتے چلتے آگے جاتے جاتے لامکہ کے قریب پہنچ گئے. جبریل نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گا. نبی نے یہ نہیں کہا تم لے کر تو آئے مجھے، اب کیوں نہیں جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ کہا نبی نے اچھا ٹھیک ہے تم نہیں جاتے، یہ بتاؤ تمہاری کچھ حاجت ہے؟ یعنی نبی نے اپنا اختیار بتایا کہ اے جبریل تم تو رک گئے، میں آگے جانے والا، بتاؤ تمہارا کچھ حاجت ہے، کوئی کام ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے صبح اور شام دیکھا آپ ہر وقت اپنی امت گناہگار کو یاد کرتے رہے. میری یہی التجا ہے کہ آپ رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو آپ میرے لیے دعا کر دیں جب آپ کی گناہگار امت جہنم کے اوپر سے گزرے تو میں اپنے پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچ جائے. سبحان اللہ. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے اہل صراط ہوئے امی کو خبر کرے جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے. اے جبریل تم نے وعدہ کیا تھا کہ امت رسول کے لیے میں اپنا پر بچھا دوں گا، تم اپنے پر بچھا دو تاکہ امت رسول جنت میں داخل ہو جائے. رسول اللہ دعا کر کے آگے بڑھے. اب جبریل تو رک گئے، نبی آگے بڑھے، لامکان تک گئے.
کہاں تک گئے یہ تو محبوب جانے، یا محبوب کو جو بلائے وہ خدا جانے۔ اور پہنچنے کے بعد بھی نبی نے کچھ اور نہیں کہا، اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علیہ کا۔ نبی نے التحیات میں جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ ساری عبادت ہماری تیرے لیے۔ نبی یہ کہہ رہے تھے نبی، تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، السلام علیکم وعلینا عباد اللہ۔ السلام علیکم ایھا النبی۔ اے محبوب، خالی تمہاری دعا جو ہے وہ میرے لیے، میرے اوپر نہیں ہے، بلکہ تمہارے تمام امتیوں پر ہے، تمہارے نیک بندوں پر بھی ہے، تمہارے نیک امتیوں پر بھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رب کی بارگاہ سے پھر پلٹے، تو پلٹنے کے بعد واقعہ معراج تو بہت بڑا ہے۔ میرے بڑے والی شیر اہل سنت جب رات میں بیان کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا پوری رات گزر جائے گی اور معراج کا واقعہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا کہنا شیر اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت کے لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ جب معراج سے پلٹے تو راستے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ سے بھی ملاقات ہوئی، اور بھی لوگوں سے تو ملاقات ہوئی، لیکن جب لامکان سے آگے آگے پھر واپس آسمان دنیا پر، تو سبحان اللہ حضرت سرکار موسیٰ علیہ السلام ملے تو کہا اے نبی کیا ملا؟ کہا اللہ نے مجھے 50 وقت کی نماز دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت نہیں پڑھ پائے گی، آپ کی امت کہاں پڑھے گی 50 وقت کی نماز؟ اللہ اکبر، جائیے کم کرائیے۔ نبی گیا ہے، تفصیل بیان کروں گا تو اور آدھا گھنٹہ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نہیں بلکہ 9 دفعہ گئے، اور 5 نمازیں ہر دفعہ کم ہوتی گئیں، آخر میں 50 سے صرف 5 رہ گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جائیے اور کم کرائیے۔ نبی نے فرمایا مجھے شرم آتی کہ میری امت 5 وقت کی بھی نہیں پڑھے گی۔ تو غیب سے آواز آئی، محبوب تمہاری امت پڑھے گی 5 وقت کی نماز، لیکن ثواب وہی 50 وقت کا دیا سبحان جائے اللہ گا۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب تمہاری احمد کے طفیل میں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا ہوگی یا روز جزا، ارے دی ان کی رحمت نے سزا، یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کو 5 ٹائم کا پڑھ رہا ہے نماز، لیکن 50 وقت کی نماز کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جبریل حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہاں رک گئے۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے کہا اگر آگے بھی جاتے تو، کہا نہیں، اس لیے کہ 5 وقت کی پڑھنا ضروری ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بھی بنایا گیا، اور یہ بتایا گیا دیکھو وسیلہ جائز ہے، نبی لے کر آئے، لیکن نبی ہی کے لیے دوسرے نبی نے راستہ پیدا کیا کہ آپ کی امت اتنے نماز نہیں پڑھے گی، اس لیے جائیے 45 نمازیں کم ہیں، اور 5 نمازیں پڑھنے کے بعد 50 کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شب معراج کی رات جو ہے، یہ معراج وہ تو نبی رحمت ہے، لیکن ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی نماز پڑھنے کے صدقے میں معراج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بھائی معراجی کا تو صدقہ ہے جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور 5 وقت کے پڑھ لیں تو ہر وقت کے بدلے میں اگر حساب لگایا جائے تو 5 وقت کے بدلے میں 50 وقت کا ثواب مل رہا ہے۔ آقا کائنات رحمت عالم کے معجزۂ صادقہ کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہی 5 پڑھ کر 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا گیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ بھیج دیا، نہیں، اللہ خود بھی چل رہا ہے۔ ہاں، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، یعنی رسول اللہ اکیلے نہیں، رسول اللہ کے ساتھ اللہ کی رحمتیں بھی ہیں، اللہ بھی ساتھ میں موجود ہے۔ وہ جا رہا ہے، لے مکہ کے جا رہا ہے، لا مکہ دکھایا، جہنم دکھائی، جنت دکھائی، سزا بتائی، سب چیز بتائی، اور اس کے بعد جب واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے بستر پر آ کر سو گئے تو دنیا جہاں رکی تھی وہیں سے دوبارہ پھر چلنے لگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے معراج کے صدقے میں یہ بھی بتا دیا کہ اے لوگوں یاد رکھو، جیسے آج کا دن ہے کہ شب معراج میں ہم نے دنیا کو روک دیا ہے اور پھر محبوب کو بلاتے ہیں، پوری دنیا دکھاتے ہیں، آسمان دنیا بن جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب کا دیدار کرتے ہیں، واپس نمازیں لے کے آتے ہیں، نعمتیں لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں جہاں پر دنیا رکی تھی وہیں سے پھر جاری ہو گئی۔ مطلب یہ بتایا گیا کہ اے لوگوں یاد رکھو، یہ مت سمجھو کہ دنیا ختم نہ آئی، یہ تو رب کا کرم ہے کہ اس نے دنیا میں بھی عزت دی ہے اور آخر میں بھی ایمان والوں کو عزت دے گا، برکت بھی دے گا، جہنم سے بھی بچائے گا، جنت میں پہنچا دے گا۔ ایسے ایسے لوگ جتنے گناہ گار ہوں گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک امتی میرا رک رہا ہے، کبھی جنت جہنم کے راستے میں چل رہا ہے، جنت میں جانے والا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ہاتھ کے بل گرتا ہے، کبھی پیر کے بل گرتا ہے، پھر گر پڑتا ہے اور پھر اٹھا ہے۔ اچانک کسی نے اس کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو نبی نے فرمایا یہ کیا تھا؟ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ جو ہے آپ کی محبت پہ اس نے ایک دفعہ آپ پر درود پڑھا تھا، اس درود میں اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو سوچئے آپ کہ محبت سے درود پاک پڑھا تو وہ جنت میں چلا گیا۔ تو جو محبت سے پانچوں وقت نماز پڑھے، جو محبت سے اپنے رسول کو یاد کرے، جو مبارک مہینے میں روزے رکھے، جو رمضان المبارک کا احترام کرے، جو شوال المکرم کے ساتھ ساتھ یہ مبارک مہینہ ماہ رجب جو اللہ کا مہینہ، ماہ شعبان جو رسول اللہ کا مہینہ، ماہ رمضان المبارک جو سبحان اللہ قرآن اترنے کا اور رسول کے اللہ کی رحمتوں کا مقدس مہینہ، یہ مہینہ، یہ تین مقدس مہینے اللہ ہم کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ان مہینوں کا بہت احترام کریے، تو کوشش کریے کہ 5 وقتہ نمازیں وقت پر ادا کی جائے، وقت پر نہیں ادا کر سکتے تو قضا بھی ادا کریے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور رسول کے معجزات کو بھی یاد کریے کہ اللہ تعالیٰ کیسا نکتہ نواز ہے، کہ ایسا گناہ گار تھا جس نے خالی ایک دفعہ جو ہے وہ رسول اللہ پر محبت سے درود پڑھا تو اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، خود رسول اعظم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ میں نے دیکھا میرا گناہ گار گر رہا ہے، تپس کر رہا ہے، کبھی پیر کے بل، کبھی ہاتھ کے بل، کبھی منہ کے بل، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کی رحمتیں کیا ہوتا ہے، کوئی آتا ہے اس کو اٹھا کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو نبی رحمت فرماتے ہیں اے اللہ یہ کیا ہے؟ کہا اس نے جو نیکی کی ہے، جو تم پر درود و پاک پڑھا ہے، اس نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ تو یاد رکھیے پورا مجمع ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہ وعافیت الابدان وشفائیہ ونور الابصار وضیائیہ وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ تو اللہ نے یہ 3 مقدس مہینے ہمیں بہت خاص عطا فرمائے۔ یہ ماہ رجب اللہ کا مقدس مہینہ، اور ماہ قرآن ماہ شعبان المعظم وہ رسول اللہ کا مہینہ، جس میں جو ہے سرکار امام اعظم کی وصال بھی ہے، امام شافعی کی پیدائش ہے، امام حسین کی پیدائش ہے، سرکار غریب نواز کے بڑے صاحبزادے کیا وصال مبارک ہے، اور اس کے ساتھ شب برات، اس سے پہلے ایک بھری رات جو سال بھر میں مردے انتقال کر گئے، جو جنتی ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اس دن بھیج دیے جائیں گے عرفے کی رات میں، اور جو جہنمی ہے وہ جہنم میں رہ جائیں گے۔ جنتی جب دوسری کو نہیں دیکھیں گے، بھائی فلاں بھی مر گیا تھا، وہ بھی مر گیا تھا، وہ کہاں گیا؟ کہا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کا مطلب جہنم میں ہے۔ آؤ ہم لوگ بھی دعا کریں، وہ تمام مردے جو ایمان والے جنت میں ہیں وہ وہاں بھی دعا کریں گے یا اللہ ہمارے وہ ساتھی کی مغفرت فرما دے، اس کو بھی جنت میں داخل فرما دے۔ تو سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد عرفات کے بعد، عرفے کی رات کے بعد، شب برات کی رات، اور شب برات کی رات کے بعد ماہ شعبان المعظم میں ہی امام حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش، 11ویں شریف تو ان کی مشہور ہے، لیکن غوث اعظم کی پیدائش جو ہے وہ 29 شعبان کو ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہی روزہ رکھ لیا۔ سال بھر مہینہ بھر آپ نے ہمیشہ روزہ رکھا، کبھی ماں کا دودھ سحری کے بعد نہ پیا،
افطاری تک دودھ نہ پیا ماں کا. دوسرے سال اختلاف ہو گیا, وہاں گاؤں گیلان میں اختلاف ہو گیا کہ پتہ نہیں آج کل چاند دکھا تھا کہ نہیں دکھا تھا. آج لوگ پریشان تھے کہ 30 شعبان المعظم ہے, چاند کل نظر نہیں آیا, کیا کیا جائے. غوث اعظم کی والدہ کے یہاں گئے, کہا بیٹے نے آج دودھ تو نہیں پیا ہے. ہمارے شہزادے غوث اعظم نے, شیخ عبد القادر نے صبح سے دودھ تو نہیں پیا. مشہور تھا کہ وہ دودھ نہیں پیتے تھے, سبحان اللہ. لیکن اب یہ بات ہو رہی تھی, ان کی شہادت تو مقبول بھی, شہادت مقبول, لیکن سرکار غوث اعظم ابھی بولنے والے نہیں تھے, اس لیے بولنے والے کی شہادت ہے. ایک بھی شہادت مل جائے تو بولنے والا بالغ ہو, مقبول ہو. تو سبحان اللہ, ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ قریب کے گاؤں سے کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے شہادت دی کہ ہم نے کل رات کو ماہ شعبان المعظم کی 29 تاریخ کو ماہ رمضان کا چاند دیکھا. سبحان اللہ, جو دنیا نہیں دیکھ رہی تھی وہ غوث اعظم اپنی ماں کی گود میں دیکھ رہے تھے. معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ غوث اعظم کو اپنی برکتوں کے ساتھ دنیا میں بھیج رہا ہے, رسول کے فیضان کے ساتھ بھیج رہا ہے. ہم اسی لیے اپنے بزرگوں کو بھی یاد کرتے ہیں, اپنے اچھوں کو بھی یاد کرتے ہیں, اور جو اچھائیاں ہمارے نبی نے ہم کو بتائی کہ ماہ شعبان کا بھی احترام کرو, ماہ رمضان کا بھی احترام کرو. اور رجب المرجب تو اللہ کا مہینہ, 5 مہینے بہت خاص ہیں, ماہ رجب, ماہ شعبان, ماہ رمضان, یہ 3 ایک ساتھ ہیں, اور اس کے بعد 2 الگ الگ ہے, ایک ماہ ذی القعدہ اور ایک ماہ ذی الحجہ. ماہ ذی القعدہ اس لیے کہ وہ حج میں جانے والوں کا مہینہ, اور ماہ ذی الحجہ اس لیے مقدس ہے کہ وہ حج کرنے والوں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ان مہینوں کی برکتیں بھی عطا فرمائے. میرا چند الفاظ کہنا تھے. اب اس عمر میں 76-77 سال میں جو کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے صاحبزادہ عزیز حافظ محمد شاداب کی ضد تھی کہ کچھ کہہ دیا جائے, تو میں بھی اس لیے کر لیتا ہوں کہ جنت میں جانے کا میرا بھی راستہ طے ہو جائے. بہت سے لوگ یہی بات کرتے ہیں, ہم کوئی عمل کر دیتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے صدقے میں جنت عطا فرما دے گا. تو میں بھی یہی سوچ کر یہی باتیں تقریر کی زندگی میں یا امامت کی زندگی میں یا اور کہیں بھی میں اپنے بچے بچیوں کے لیے, بہو بیٹے کے لیے, پوتا پوتی, نواسا نواسی تک کے لیے یہی دعا کرتا ہوں, اللہ سب کو ایمان والا رکھے, غوث خواجہ والا رکھے. ماہ رجب المرجب, ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان عطا فرمائے, اور ماہ رمضان میں مکے میں عمرہ اور مدینہ طیبہ میں عید ہو جائے. میں نے اپنی بیوی حج نختری کو بہت نیکی کروا دی, لیکن ایک نیکی باقی رہ گئی کہ ماہ رمضان المبارک میں ان کی بھی تمنا تھی کہ جانا ہے مکہ مکرمہ میں, عمرہ کرنا ہے. سال میں ایک نیکی کرو تو مکے میں ایک نیکی کے بدلے 1,01,000 نیکی لکھی جائے گی. اور سبحان اللہ, ماہ رمضان میں کر لو تو ایک نیکی کے بدلے 1,000 نیکی. سبحان اللہ, 70 لاکھ. ہاں, ڈائریکٹ 70 لاکھ ہو جائے گی, 1 لاکھ کا بڑھ جائے گا. ہاں, کوئی منافع اتنا بینک نہیں دیتا جتنا خدا دیتا ہے نا. تو سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ یہ مہینوں کی برکتیں بھی عطا فرمائے. کبھی ماہ رمضان المبارک میں ہمیں اولاد کو بھی مکہ مکرمہ میں عمرہ اور مدینہ طیبہ میں عید نصیب فرمائے, اور حج کعبہ اور زیارت رسول بھی عطا فرمائے. اور جو کچھ کہا گیا کہنے سننے میں کہیں پر کوئی غلطی ہوئی, یہ تو میرے حافظ صاحبزادے عزیز حافظ محمد شاداب, میری بہو بیٹی اور ان کے شوہر, ان لوگوں کی ضد کرنے لگے. ہمارے نوازے صاحب, ہمارے بچے صاحبزادے کے صاحبزادے, یہ سب کی ضد تھی کہ نہیں ضرور کچھ کہیے. تو میں بھی اس لیے کہہ دیا کہ بہرحال کوئی نیکی کمل کرتے رہو, پتہ نہیں اللہ کہاں قبول کر لے. بھائی کون سی نیکی کہاں قبول کر لے. بھائی جیسا کہ میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ آدمی گر رہا تھا, کبھی جہنم کے دروازے پہ گرے, کبھی یہاں گرے, کبھی یہاں گر بھی جنت میں پہنچ گیا. کیا ملا؟ کہا یہ کچھ وہ تھا جو اس نے ایک دفعہ درود پڑھا تھا, اس درود نے تو جنت میں پہنچا دیا. ایسے ہی میں بھی یہ نیکی کرتا ہوں. ہمارے صاحبزادہ عزیز محمد حافظ شاداب کی تمنا رہی کہ کچھ بات کہوں اپنے زندگی میں. بہت کرتا رہا, 75-76 سال ہو گئے, اب 77 میں لگ رہا ہوں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے, ایمان والوں کے ساتھ زندہ رکھے. اور تمنا یہی ہے کہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان المبارک میں عمرہ اور مدینہ طیبہ میں عید کر دے. آنے والی نسل کو بھی, پوتا پوتی, نواسا نواسی, بہو بیٹی, داماد, سب کو اللہ تعالیٰ
ایمان کے ساتھ حج کعبہ اور زیارت رسول ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان میں عطا فرمائے، اور حج کعبہ کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر زندہ رہیں تو ایمان والوں کے ساتھ زندہ رہیں، اس لیے کہ ایمان والوں کے ساتھ رہنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ رہیے تو بھی برکتیں ملتی ہے۔ وہ جو ایک آدمی تھا، وہ جو کیا کرتا تھا، وہ سنتا ہی تھا کہ ہاں جو یہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ آج وہ اس نے جو جنت پائی صرف اس لیے کہ اس نے رسول اللہ کی حدیث سنی تھی کہ جو رسول اللہ کے اوپر ایک دفعہ درود پڑے گا محبت سے وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے میں نے بھی کچھ باتیں عرض کر دی۔ عزیزہ حافظ محمد شاداب نے بہت سے بیانات کیے، بہت جگہ میرے آواز بہت تقریر بیان ٹیپ ہوا۔ میں بھی یہ کہنا چاہوں گا ان آخری منزلوں میں آپ بھی دعا کریں، اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے اپنے رسول کا، اور اس صدی کے اندر سرکار غریب نواز کا ہندوستان میں فیضان ہے، مخدوم احمی، بابا بہاؤالدین اور دیگر بزرگان بمبئی، تجھ پہ ولیوں کا سایہ، ان ولیوں کے سائے کے سائے میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ کہنے کی، ان الفاظ کے قبول ہونے کی، اور میرے بچہ بچی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، سب کے لیے اللہ تعالیٰ برکت و خیر، اور ایک مکان بھی جنت میں تو دے گا، مکان دنیا میں بھی میرے بچوں کو، بچیوں کو، سب کو ایک ایک مکان عطا فرما دے، برکت والا مکان عطا فرما دے، اور میرے بھی گناہوں کی مغفرت فرما کر مولا اس ماہ مبارک میں، آج کی اس شب میں، یہ شب معراج ہے، آج کی مقدس سب کی برکتیں بھی عطا فرما، اور میرے کہنے سننے میں کہیں کچھ غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما۔ اے اللہ اپنے پیاروں کا صدقہ عطا فرما، اپنے اچھوں کا صدقہ عطا فرما۔ میرے والد محبوب ملت علامہ مفتی ابو ظفر محب الرضا محمد محبوب علی خان صاحب قبلہ، اور میرے بڑے والد شیر پیش اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت علامہ الحاج مفتی ابو الفتح عبید الرضا محمد حشمت علی خان صاحب، اور میرے نام دادا میرے چچا جان حضرت مولانا مفتی ابو النصر محمد عمر صاحب، اور میرے نام دادا دادا حضرت مولانا نواب علی خان، حضرت مولانا حیات علی خان، اور دیگر تمام جتنے بھی دادا دادی، نانا نانی، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے تمام خان والے کے، خصوصاً مفتی اعظم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ رضا خان، اور سرکاران کچھوچا، سرکاران ماہریرہ، ان سب کے برکتیں عطا فرما، اور مولانا محمد شاداب کو بھی، اور تمام بچے بچیوں کو، بہو کو، بیٹی کو، داماد کو، سب کو، سید عدنان، سید الحم، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے دوسرے داماد سہیل دلوی، اور ان کی بیٹی بیوی شافیہ محبوب، شاہ نواز، شہزان، سب کو برکت و خیر عطا فرما۔ الحاج عبد الخالق صاحب کے یہاں بھی بڑے نیک تھے، ان کو بھی برکت خیر عطا فرما۔ میرے ماموں، میری خالہ، سب کو برکت و خیر عطا فرما، تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما، میرے بھی کہنے سننے میں کچھ غلطی اسے معاف فرما، اور مولا آگے بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے صاحبزادے عزیز محمد شاداب محبوب کو بھی برکت و خیر، خوشحالی، خوش نصیبی عطا فرما۔ میں کیا کہوں، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، ایسی عطا ہو جس سے ہم سب کے ہمیشہ ہمیش بھلا ہو۔ محمد شاداب کے بچے محمد شاہان علی خان، محمد اصفہان علی خان، اسی کے ساتھ شادیہ محبوب، سید عدنان کے بھی بچے سید محمد الحم، اور اسی کے ساتھ ساتھ شافیہ اور سہیل دلوی کے بچے محمد شاہ نواز، محمد شہران، سب کو برکت و خیر عطا فرما۔ تمام بچے بچیوں کو عبد الخالق بھائی کے یہاں لکھنؤ میں جہاں جہاں جتنے متعلقین ہیں سب کو برکت و خیر عطا فرما، اور مجھے بھی صحت و سلامتی کے ساتھ ذکر رسول کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، کہنے سننے میں کچھ غلطی اسے معاف فرما۔ میں کیا کہوں، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، ایسی عطا ہو جس سے ہم سب کے گھر بھر کا ہمیشہ ہمیش بھلا ہو۔ آج کی رات کی برکتیں اللہ تمام دنیا کے ایمان والوں کو ان کے صدقے میں، خواجہ کے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو اور ہم سب کو، اور مجھ گناہگار سیاہ کار میرے بچے شاداب محبوب، میری بچیوں کو، دامادوں کو، سب کو عطا فرما۔ آمین آمین ثم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ یہ میسور کے اور کہاں بنگلور وغیرہ کے جتنے بھی متعلقین جو سب دیکھ رہے ہیں، مولا سب کا دیکھنا قبول فرما، اور سب کو برکت و خیر عطا فرما، اور ہم سب کو بھی جتنے بھی متعلقین، مریدین، جتنے بھی حضرات ہیں، اس میں ایک ہمارے بڑے کرم فرما پیر خوشحالی حضرات، جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے چاہنے والے، ان سب کو بھی برکت و خیر عطا فرما،
اور خاص طور سے ہمارے صاحبزادے عزیز حافظ محمد شاداب کو بھی، اور سہیل دلوی ہمارے آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.